السلام علیکم ناظرین، دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اردو ناول بے وفا ایپیسوڈ 3۔ بریرہ کیا بک رہا ہے یہ بے غیرت؟ بریرہ نیچے دیکھنے لگی تھی۔ بریرہ کیا پوچھ رہے ہیں بابا؟ جواب دو۔ بریرہ کی امی جو باقی گھر کی خواتین کے ساتھ پردے میں تھیں، انہوں نے للکار کر بیٹی کو سچ بولنے کا حکم دیا تھا۔ بریرہ بیٹا بس ایک بار کہہ دو یہ جھوٹا ہے، میں اسے زندہ گاڑ دوں گا۔ یہاں وجی صاحب نے التجا کی تھی اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو۔ بریرہ بیبی سچ کیا ہے بتاؤ نا۔ بلاج نے ایک بار پھر بریرہ کے گال پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بلاج کی آنکھوں میں آج وہ بلاج نظر نہیں آ رہا تھا جو کچھ دن پہلے دیکھا تھا۔ اس نے آئی ہیٹ یو بلاج، اس نے غصے سے کہہ کر اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا۔ اسے پتا تھا آج سچ بولنے کے بعد واپسی نہیں ہوگی، وہ قصوروار تھی۔ اس نے یقین کیا تھا یہ جانتے ہوئے کہ دونوں خاندانوں میں نسلوں سے دشمنیاں چلتی آ رہی تھی۔ پھر اس نے کیسے اتنے بڑے فریبی پر یقین کر لیا؟ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی، آج اس کی آنکھ بھیگ گئی تھی۔ بریرہ بابا سائیں یہ سچ ہے، پر آئی ایم ہرگز لیگی ویڈڈ وائف۔ انہوں نے بریرہ کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی اور چلا دیے تھے، بدذات لڑکی رکھیل بن گئی دشمن کی، اتنا گندا خون نکلا میرا بس ایک اور لفظ نہیں۔ وجی بلاج کے دادا جی اور اس کے والد کے ساتھ آئے تھے، ان کی ڈانٹ سے سب لوگ کانپ اٹھے تھے۔ دادا جی آج یہ وجی شاہ سب کے سامنے آپ سے معافی مانگے گا اور الیکشن میں بھی آپ ہی جیتیں گے۔ آج ان کی ہار کے ساتھ یہ دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ بلاج کی بات پر دادا جی نے اسے ایک آنکھ گھورا تھا اور وجی کے جانب بڑھے تھے۔ وجی خبردار، اتنا گندا کھیل کھیلا میری اپنی بیٹی کے ساتھ، اتنا گندا کھیل کھیلا وہ بھی خود کو خاندانی ثابت نہ کر پائی۔ آپ تو بڑے ہیں، آپ تو بڑے تھے شاہ جی کی آواز بے یقینی تھی۔ ایک گلا تھا دادا جی کے لیے۔ ان کی آواز جس طرح ہلکی ہوئی تھی وہ لمحے پر کچھ پل کے ساتھ جب انہوں نے بلاج کی ویسٹ سے اس کی گن نکال کر بریرہ پر تان دی تھی۔ بریرہ بہت غلط کیا تم نے، بہت زیادہ۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم سے ایک محبت بھری تھی، پر پھر نفرت بھر آئی تھی۔ وجی دادا جی نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ سیاست میں شکست ہو تو شان جاتی ہے، جنگ میں ہو تو جان جاتی ہے۔ انہوں نے گن بریرہ کی جانب کر دی۔ بابا ڈونٹ، آئی ایم پریگننٹ۔ بریرہ نے آنکھیں نیچے کر لی تھیں۔ ناجائز بچہ کبھی نہیں۔ ان کی گولی چلنے سے پہلے بریرہ کا بھائی اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کاشان بھیا، بریرہ کو نیچے جھکنے کا موقع نہیں ملا تھا جب اس کے والد نے ایک بار پھر سے فائر کی تھی اور بریرہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ نیچے گر گئی تھی۔ سب ساکن ہو گیا۔ چیخو پکار اس وقت شروع ہوئی تھی جب وجی صاحب بھی نیچے گر گئے تھے۔ گن پکڑے افراتفری کا سماں تھا۔ وجی صاحب کو فیملی اور گارڈز انہیں اور کاشان کو تو اٹھا کر لے گئے تھے، پر بریرہ وہیں پڑی تھی۔ اس کی فیملی گھر کے لوگوں سے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ دونوں کی سانسیں چل رہی ہیں، وقت پر ہسپتال لے جانے سے بچ جائیں گے۔ ماں جی فکر نہ کریں، اس کا دل اب سکون میں تھا۔ اس نے اپنی اس چلتی بجھتی سانسوں میں بھی اپنے رب سے دعا مانگی تھی، وہ رب جسے وہ بھول بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جب اس عالم پر پڑی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا تھا، جو اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ محبت میں شکست ہو تو جان جاتی ہے، اس نے بہت آہستہ سے کہا تھا۔ اس کی انگلیوں پر لگا خون بلاج کے رخسار پر لگ گیا تھا۔ بلاج اسے جلدی ہسپتال ہمرد رسید بزرگ بلاج کے دادا جی نے جیسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کسی دوسری دنیا سے باہر نکالا تھا۔ بلاج کی نظریں کبھی اس لڑکی پر تھی جس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اس نے، اور کبھی اس کے پیٹ پر جہاں بلاج اٹھاؤ اسے، ڈونٹ ٹچ می، پر بریرہ نے جھک دیا تھا دادا جی کا ہاتھ اور اپنے خون سے لت پت ہاتھوں سے بلاج کا کالر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ بلاج ہمدانی، میں واپس ضرور آؤں گی، سود سمیت حساب لوں گی۔ بریرہ، اس کا سانس اٹک گیا تھا، پر اس کی آنکھوں میں موت نہیں، ایک نئی زندگی تھی۔ بریرہ شاہ کا وعدہ ہے یہ بلاج ہمدانی، اس بار یہ دشمنی تمہاری سانسوں پر ختم ہوگی۔ اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ بلاج اٹھاؤ اسے۔ بلاج ہمدانی آگے جھکا تھا اور اسے نئی نویلی دلہن کی طرح اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ خون سے بلاج کی اپنی شرٹ بھی بھر گئی تھی۔ ایمبولینس سائرن
پولیس کی وین کا سائرن اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت اور معاف کر چکا تھا۔ جب وہ سر بلاج کے کندھوں پر گرا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور قدم تیز ہو گئے تھے گاڑی تک پہنچنے کے لیے۔ بلاج، جس دن تمہیں کچھ ہوا اس سے اگلا سانس بریرہ شاہ نہیں لے گی۔ بریرہ، بلاج ہمدانی ابھی زندہ ہے۔ بلاج ہمدانی، تمہیں بھی زندہ رہنا ہے۔ اس نے ایک سرگوشی کی تھی اور گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹا دیا تھا بریرہ کو۔ بلاج، جلدی چلو بیٹا۔ زمرد ہمدانی نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہہ دیا تھا۔ میرا کام یہیں تک تھا، آپ اسے لے جائیں ہسپتال۔ مر جائے تو نیوز میں دے دیجیے گا۔ وجی شاہ کا اب کوئی وارث زندہ نہیں رہا اور اگر بچ جائے تو کسی یتیم خانے میں بھرتی کروا دینا، کیونکہ یہ پراپرٹی اب اس خاندان کی نہیں ہے۔ تیز ہوئے تھے گاڑی تک پہنچنے کے لیے۔ بلاج، جس دن تمہیں کچھ ہوا اس سے اگلا سانس بریرہ شاہ نہیں لے گی۔ بریرہ ہمدانی ابھی زندہ ہے۔ بلاج ہمدانی، تمہیں بھی زندہ رہنا ہے۔ اس نے ایک سرگوشی کی تھی اور گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹا دیا بریرہ کو۔ بلاج، جلدی چلو۔ زمرد ہمدانی نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہہ دیا تھا۔ میرا کام یہیں تک تھا، آپ اسے لے جائیے ہسپتال۔ مر جائے تو نیوز میں دے دیجیے گا۔ وجی شاہ کا اب کوئی وارث زندہ نہیں رہا اور اگر بچ جائے تو کسی یتیم خانے میں بھرتی کروا دینا، کیونکہ یہ پراپرٹی اب اس خاندان کی نہیں۔ میرے دادا جی کی پراپرٹی ہتھیائی تھی، اسی طرح واپس بھی آ گئی۔ اس نے گاڑی سے پیچھے منہ موڑ لیا تھا۔ بلاج، میں تمہیں آ کر دیکھ لوں گا۔ اس بار ساری حدیں توڑ دی تم نے، وہ بہت تیش میں کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ بلاج ہمدانی، جا تسی رہے ہو تے جان ساڈی نکل رہی ہے۔ ہاں، پنجابی کہاں سے سیکھی؟ بلاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ پاکستان ہمارا گاؤں ہے، گرمیوں کی چھٹیوں میں میں وہاں رہتی تھی، بہت مزہ آتا تھا ہم۔ اچھا، اب جلدی سے ناشتہ دے دو، آفس جانا ہے۔ میڈم، وہ جل گیا۔ بریرہ نے سر نیچے کر لیا تھا شرمندگی سے۔ آج پھر سے، یا اللہ، پھر سے سارا سٹاک لانا پڑے گا۔ میری بیوی کو کھانا بنانا کب آئے گا؟ اور کچھ ہی سیکنڈ میں بریرہ نے رونا شروع کر دیا تھا، جس سے بلاج بہت شاکڈ ہو گیا تھا۔ اوئے، مذاق کر رہا تھا، میری روند لو کڈ۔ بلاج، اس نے بلاج کے کندھے پر مکہ مارنے کی کوشش کی تھی۔ جب نہیں لگا تو بلاج کے پیٹ پر مارنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ کہکے لگا کر ہنسنا شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، کوئی نہیں، بس ہنسی آئی ہے۔ میڈم، چلو آج ساتھ ناشتہ بناتے ہیں۔ بلاج، نہیں بنا۔ وارننگ دیے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور کچن کا رخ کر لیا تھا۔ باتیں ہی بچوں والی ہیں، وزن دیکھا ہے؟ وہ جاتے جاتے اسے اور چھیڑ رہا تھا۔ بلاج، ابھی بتاتی ہوں۔ بریرہ نے پھر سے مکہ مارنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں کڈو۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں مصروف ہو گئے تھے ناشتہ بنانے میں۔ مسٹر ہوٹی، ناک پر یہ جو لگا ہوا ہے اسے ہٹا لیں پلیز، کہا۔ بلاج نے باؤل میں تھوڑا اور پانی ڈال کر بریرہ کی طرف دیکھا تھا، جو بڑے مزے سے کاؤنٹر پر بیٹھ کر بلاج کا کام کرتے دیکھ رہی تھی اور بار بار تنگ کر رہی تھی۔ یہاں آؤ گے تو بتاؤں گی نا کب؟ اس نے ذرا سا فلور لے کر بلاج کے گال پر گال صاف کرتے ہوئے لگا دیا۔ اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ جی، اب صاف ہو گیا۔ اور اب؟ اس نے اپنا موبائل پکڑ کر چپکے سے بلاج کی فوٹوز لے لی اور جب اس نے اپنی ہنسی نہیں کنٹرول کر پائی تو وہ جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ کے کچن سے باہر جانے لگی تھی۔ اسی وقت بلاج نے اس کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ لیا تھا اور اسی کاؤنٹر کے ساتھ اسے پن کر دیا تھا۔ میرے منہ کی ڈیزائننگ کر کے اچھی خاصی فوٹو لے کر میڈم اب کہاں منہ چھپا کر جا رہی ہو؟ بلاج دونوں سائڈ پر کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ کر اس کے اور قریب ہوا تھا۔ وہ ہاں بہت فنی لگ رہا ہے۔ اس کی ہنسی تب رکی تھی جب بلاج نے اپنی گال اس کی گال کے ساتھ لگا کر بریرہ کی گال بھی اسے جیسی کر دی تھی۔ اب صحیح بریرہ جی، آپ کی ہنسی کیوں بند ہو گئی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اور قریب ہوا تھا اس کے جس پر اس کی سانسیں بند ہو گئی تھی۔ بلاج، بریرہ، اس کی تھوڑی پر اپنی انگلیاں رکھ کر بریرہ کا چہرہ اپنی طرف کیا گیا تھا۔ اس نے یہ واحد لمحات ہوتے ہیں جب ٹیں ٹیں کرنے والی بیوی چپ ہو جاتی ہے۔ بلاج پیچھے ہو گیا تھا ہنستے ہوئے بلاج ہمدانی۔ بریرہ نے بلاج کی ٹائی سے
اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اب وہ کاؤنٹر کے ساتھ پن تھا۔ بلاج ہمدانی، اور یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب اکڑو اور بیزی شوہر بیویوں کے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں۔ اس نے آنکھ مار کے بلاج کی ٹائی چھوڑ دی تھی۔ ہاں میں تو ہر وقت انڈر کنٹرول رہنے کو تیار ہوں، تم کرنے والی بنو۔ کنٹرول؟ یہ کنٹرول ہی تو ہے جو اسے کاؤنٹر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی میرا کنٹرول نہیں بلاج ہمدانی۔ اس کے بلاج کے ہونٹوں کے پاس بوسہ دیا۔ سچ آگا ٹیز پر وہ وہاں بھاگ گئی تھی۔ بلاج ہمدانی جا تسی رہے ہو تے جان ساڑی نکل رہی ہے۔ اور جان تمہاری نکل رہی ہے۔ اس نے واپس مڑ کر ان گاڑیوں کو دیکھا۔ اس تیز بارش میں اس سڑک پر وہ خون بہہ گیا تھا۔ اس کے کپڑے صاف ہو گئے تھے۔ تمہیں میرے لیے اس خون جیسی تھی جیسے بہنا تھا۔ بریرہ